ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار بنے تو اسے چاہیے کہ اس کو اچھا کفن دے۔ کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح ایک بندہ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں جس طرح کا لباس پہنا کرتا تھا، جمعے میں، عیدین میں، شادی بیاہ میں، مرنے کے بعد بھی اس کا کفن اتنا ہی عمدہ اور اتنا اچھا دینا چاہیے۔ کفن کا رنگ کیسا ہو؟ سب سے بہتر کفن کا رنگ سفید ہے، جیسا کہ مستعمل ہے ہم آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفن اگر سفید کے علاوہ ہو تو کفن نہیں ہوگا، ہو جائے گا، لیکن سب سے بہتر، چونکہ رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ سفید تھا، اس لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سب سے اچھا کفن کا رنگ وہ سفید کلر ہے، سفید رنگ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مردے کو پوچھ کر کے عطر لگا دیا جائے، اعضائے سجدہ پر کافور لگا دیا جائے، پھر اس کو کفنایا جائے۔ کفنانے کی ترتیب کیا رہے گی کہ چارپائی کے اوپر یا پلنگ کے اوپر جس پر مردے کو لٹایا جائے گا اس پہ آپ کفن کو پہلے بچھائیں۔ سب سے پہلے لفافہ رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر ازار رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر قمیص رکھی جائے گی، اور قمیص کا ایک طرف کا حصہ سمیٹ کر کے دوسری طرف کر دیا جائے گا، اور مردے کو لا کر کے اس پر لٹایا جائے گا، اور کفن قمیص کا جو گلا کٹا ہوا ہے اس کو اندر بڑھا کر کے قمیص کو سیدھا کر دیا جائے گا۔ اب جب قمیص پہنا دی گئی اس کے بعد ازار کی باری ہے، تو ازار میں جب آپ ایک طرف سے دوسری طرف پلٹیں گے تو یہ دھیان رہے کہ پہلے بائیں طرف پلٹیں گے اس کے بعد دائیں طرف پلٹیں گے، تو ازار کو پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، اور اسے ہی پھر اس کے بعد لفافہ کو پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، بیچ میں اور ادھر ادھر کسی چیز سے اس کو باندھ دیا جائے تاکہ کفن اڑے نہ۔ کفن میں عطر کا مسئلہ آتا ہے، کفن میں عطر لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے؟ تو میں نے کتابوں میں پڑھا، بعض جگہ پر دیکھا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ کفن میں عطر نہیں لگانا چاہیے، اور بعض جگہ پر لکھا ہے کہ کفن میں عطر لگانا چاہیے۔ تو میں تذبذب کا شکار ہوا، ایسی کیا بات ہے؟ مثلاً بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ کفن میں عطر نہیں لگانا چاہیے، اور کتابوں میں دیکھا، بڑی کتابوں میں تو لکھا عطر لگانا چاہیے۔ تو میں نے دونوں میں دیکھا کہ بات کیا ہے، آخر ایسا کیا ہے کہ کہیں لکھا ہے کفن میں عطر لگانا چاہیے اور کہیں لکھا ہے نہیں لگانا چاہیے۔ جب میں نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ جو بہشتی زیور میں لکھا ہے کفن میں عطر نہیں لگانا چاہیے، اس سے مراد ہے ایسا عطر جو کفن پر لگنے کے بعد نظر آئے، چمکے، کلر دار، جس میں ایسا عطر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ پہلے جو عطر لگایا کرتے تھے وہ کلر دار ہوا کرتے تھے، اگر ان کو لگا لیتے تو وہ دور سے چمکا کرتا تھا، نظر آیا کرتا تھا۔ جیسے کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جب انہوں نے شادی کی اپنی، اور شادی کے موقع پر شادی کر کے نکاح کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف یہ کلر کیسا ہے، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی یہ میں نے عطر لگایا تھا، میں نے نکاح کیا تو نکاح کے موقع پر میں نے عطر لگایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولی ولو بشاتین، عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آئے تو عطر لگا تھا، اس عطر کا کلر دکھ رہا تھا،
تو ایسا کوئی عطر جو کفن پر لگنے کے بعد نظر آئے ایسا عطر نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا عطر ہے کہ جو صرف خوشبو دے اور نظر نہ آئے تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے کفن میں 2 کپڑے بڑھ جاتے ہیں، 3 کپڑے تو یہی ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اور عورت کے 2 کپڑے بڑھ جاتے ہیں، ایک سینہ بند اور ایک خمار جس کو اوڑھنی کہتے ہیں۔ سینہ بند وہ سینے سے لے کر کے گھٹنوں تک ہوتا ہے، رانوں تک ہوتا ہے، اور ایسے اوڑھنی تقریباً 2.5-3 ہاتھ چوڑی اور لمبی ہوتی ہے۔ کفنانے کا طریقہ عورت کا بھی یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بتلائیں اور سمجھائیں، ان کو سکھایا جائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عورتیں غلط کفن کاٹ دیتی ہیں۔ تو یہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی غسل دینے اور کفنانے کے تعلق سے نہ سیکھنے کا رواج ہے نہ سکھانے کا رواج ہے۔ تو جو عورتیں جاننے والی ہیں گھروں میں، جو غسل دیتی ہیں، کفن کاٹتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عورتیں جو نہیں کاٹ پاتی ان کو اپنے ساتھ میں لگائیں، تاکہ ان کو بھی آہستہ آہستہ کفن کاٹنا، غسل دینے کا طریقہ، کہ مسنون طریقہ غسل دینے کا کیا ہے اور مسنون طریقہ ایک مردے کو کفنانے کا کیا ہے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے۔ تو عورت کے کفنانے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے لفافہ بچھایا جائے گا، پھر اس کے بعد سینہ بند رکھا جائے گا سینے کے حصے میں، اور اس کے بعد پھر ازار ہے، پھر قمیص ہے، اور لا کر کے مردے کو لٹایا جائے گا، قمیص پہنائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ازار پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، اس کے بعد سینہ بند ہے، پھر لفافہ ہے، اور اوڑھنی جو ہے وہ باندھی نہیں جائے گی، سر پر ڈالی جائے گی، اور سر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جو ہے وہ سینے پر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ عورت کا کفن۔ 5 کفن کپڑے ہیں عورت کے۔ اگر کوئی عذر درپیش ہے تو کم بھی ہو سکتے ہیں کہ 3 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مرد کو اگر 3 کپڑے میسر نہیں ہیں تو 2 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کم میں مکروہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کفنانے کے بعد جنازے کی نماز کا۔ تو جنازے کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ بات کی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ ہمارے یہاں سماج میں اور معاشرے میں نماز جنازہ میں تاخیر کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کر کے چلا جائے۔ اگر جنازہ والا شخص نیک تھا تو تم اس کو ایک اچھی جگہ لے کر کے جا رہے ہو، اور اگر وہ برا تھا تو تم اس کو اپنی گردنوں سے جلدی سے ہٹاؤ۔ اس حدیث سے